السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کے بارے میں سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے۔ تو جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر جنت میں حوریں بھی ہوں گی۔ سورۃ الدخان میں آتا ہے کہ جنتیوں کی شادی حوروں سے کی جائے گی۔ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اسی طرح ہوگا، اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے، وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ اور ان کے لیے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں، یعنی بڑی آنکھوں والی ہیں، چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح۔ پھر جنت میں حوروں کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حلے پہنے ہوئے ہوں گی، یعنی ایک کے اوپر ایک لیئر ہوگی۔ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ سابقون الاولون مقربون کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موجود چمکدار ستاروں میں سب سے خوبصورت رنگ والے ستارے کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں حور عین سے ہوں گی۔ ہر بیوی پر 70 حلے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت اور جوڑوں کے پیچھے سے نظر آئے گا، یعنی جسم بھی خاص طرح کے ہوں گے، جیسے سرخ شراب کو سفید بوتل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، بہرحال ڈسکرپشن اس طرح آتی ہے۔ پھر اہل جنت کے پاس خادم بھی ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے، جو جوان اور پھرتیلے ہوں گے۔ سورۃ الانسان میں فرمایا، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتیوں کا بکھرنا ایک ایسا حسین منظر ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک شادی میں جو ڈیکوریشن تھی وہ کتنے لاکھ کی تھی، 25 لاکھ، اور اس میں کیا تھا کہ فلاورز کی جگہ موتیوں کی لڑیاں ڈیکوریشن کے لیے پورے شینڈلیئرز کے ارد گرد اور آس پاس جو تھی وہ ہر طرف نظر آ رہی تھی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے چکر لگائیں گے، یعنی گھومتے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر، اور یہ جنت میں ہی رہنے والے ہوں گے۔ مخلدون کا لفظ آتا ہے ان کے لیے کہ وہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ عمر کے جس سال میں ہوں گے اس سے ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوگی، یعنی ایجنگ نہیں ہوگی ان پر، کیونکہ جتنے ینگ ہوتے ہیں اتنے پھرتیلے اور بھاگ دوڑ کے اور خوبصورت، اور ان کی ادائیں اور ان کے منظر بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح، یعنی اپنے مالک کے یا اپنے آقا کے کام پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، تو دور سے یوں لگے گا جیسے موتی بکھر گئے ہوں، کیونکہ ان کے چہرے بہت روشن ہوں گے۔
ان کے رنگ، کپڑے، زیورات بہت خوبصورت ہوں گے، یعنی سجے بنے ہوں گے وہ بھی. حسبتہم لؤلؤا منثورا، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت تشبیہ کوئی نہیں ہو سکتی جو کسی کی نمائندگی کرے. کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کم تر درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. ہر خادم ایسے کام پہ مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا. پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے. تو یہ ادنا درجے کی جنتی کی بات ہے، تو پھر اعلیٰ درجے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ جنت میں جتنی بھی چیزیں ہو، نہ وہ اسراف کہلائیں گی اور نہ ہی وہ کسی قسم کی فضول خرچی ہے. ہر انسان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ میں پکچر کری تھی ذہن میں، یہ سارا جو ازواج اور خادم کی بات، اولادوں کی بات، جو نعمتیں تھیں، تو اگر یہی امیجنیشن ہم اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، کتنی بڑی موٹیویشن ہے. دنیا میں ایک خادم کو یہاں بیٹھے ہم زیادہ امیجن کر سکتے ہیں، کتنا زیادہ ایکسپینسو پڑتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ سوچیں ہمارے رب بھی وہ آپ جیسا کام نہیں کرتا، یعنی آپ جس کو مرضی ڈیلیگیٹ کرے، جو کام آپ اپنا خود کرتے ہیں. بالکل. اور 1000 خادم ہے اور ہر خادم الگ الگ چیز کر رہا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بیسٹ موٹیویشن. میں تو سوچ رہی تھی وہ کام کیا ہوں گے جن پہ وہ مامور ہوں گے. سادہ سبحانہ جنت کا جب بھی خیال آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کتنی خواہشات ہیں نا، اور ہم واقعی کتنا ڈیزائرز ہیں ہماری اس دنیا کے اندر، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل جنت کے اندر رکھی ہے. لائک اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. کل ہم کہیں جا رہے تھے تو چھوٹے بیٹے نے دیکھا تو بلڈنگ ان کو کسی چاکلیٹ کیک کی طرح لگی، وہ براؤن سی تھی اور لیئرز میں تھی. تو کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل چاکلیٹ کیک کی طرح، جنت میں اگر ایسا ہوگا تو میں کہیں سے بھی کھا لوں گا. تو میرے ہسبینڈ کہنے لگے ہاں آپ کہیں سے بھی کھائیں گے، وہ واپس فل اپ بھی ہو جائے گا، جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. تو مجھے وہی بچوں کے سے سبحان اللہ ریئلائز کرتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ انفینٹ ہوں یا پھر ان امیجنیبل، لیکن ایوری تھنگ از پاسبل ان جنرل. لیکن یہاں نہیں ہے، یہاں تو ایک سرٹن لمٹ کے اندر ہی رہنا ہے. کہ اب خواتین ہیں، خادم ہے، کسی کا بھی ذکر کریں، دنیا میں سب امتحانات ہیں، لیکن آخرت میں ان کی فلفلمنٹ کا جگہ ہے. دنیا میں سیٹسفیکشن ہے ہی نہیں. سازا یہاں پہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا میں جو چیزوں کی ہم خواہشیں کرتے ہیں کہ خادم ہوں اور اتنے ہوں کہ کوئی ایک پاؤں دبا رہا ہو، ایک کچن میں ہو، ایک گھر میں ہو، یہ لائک اگر وہ جائے تو دوسرا کام سفر نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتا ہے کہ لوگوں کو کیا خواہشیں ہیں دنیا میں جو وہ انہوں نے اندر ہی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ دے کینٹ افورڈ دیٹ مچ رائٹ. کہ اٹس ناٹ لائک کہ بادشاہ کا محل ہے تو بہت ساری نہیں، اور اگر افورڈ کریں بھی اور رکھ بھی لیں تو وہ آپس میں لڑتے رہتے ہو، الگ سردردی ہو جاتی. ان کی مینجمنٹ مشکل ہو جائے گی کہ وہ آپس میں چوریاں کر کے بھاگ جائیں گے یا لڑیں گے. تو وہاں کی مینجمنٹ بھی کسی نے سنبھالی ہوئی ہے اور ہمارا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے اور ریا بھی نہیں آ رہی کہ آپ رکھیں گے تو کوئی کہے گا کہ جی یہ کتنے اپنے بڑے لوگ ہیں. استاذہ جی میں کہہ رہی تھی، جب انسان بہت خوش ہوتا ہے نا، کبھی نکل جائیں ڈرائیو پر ہی اور بڑی آپ کی اچھی طبیعت ہوتی ہے تو خود بخود گنگنانا شروع ہو جاتا ہے اندر، جس کے اندر جو بھی ہوتا ہے. اگر حافظ قرآن ہے تو وہ آیتیں پڑھنی شروع کر دیں گے، اور یا پھر کسی زمانے کا گانا کوئی دماغ میں پڑا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جنت کی عورتیں وہاں خوشی سے گا رہی ہوں گی. وہ مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ایک انر فیلنگ ہے کہ جب انسان کو وہ سکون ہوتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے تو وہ اندر اور باہر دونوں جگہ سے نظر آتا ہے نا. اچھا دنیا میں بعض اوقات خوشی ہو بھی تو ہم اظہار ہی نہیں کرتے.